السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف کپڑا پہنا دے۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اذان دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کو تہنیک یعنی گٹی دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گٹی دیتے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تعلق کے ساتھ مل جائے، یعنی تہنیک سے مراد سوائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکریاں اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لے۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ عقیقے والے دن بچے کا سر مڈا کر سر پر زعفران لگا دیا جائے اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، ان کا نر یا مادہ ہونا کچھ نقصان نہیں دیتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کا پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ کا جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیدہ کر دے۔ عقیقہ کرنے دینے سے بچے کی سب بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے منعم کے احسان کا قرض ایک طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح کے کام نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کی اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہے۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کی یہ تدبیریں بتائی کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ حقیقت کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے اور آ کر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ اسی طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور باہم معنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور ہمارا متحرک ہے، جبکہ سب سے برے نام حرب یعنی جنگجو وغیرہ ہے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھا تو وہ اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔